आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز ناظرین محترم، سٹی انڈیا نیوز ٹی وی کی جانب سے آپ اور ہم اس ماہ مبارک مقدس مہینے کے تیسرے جمعہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں، جس کی آج 17 تاریخ ہے، یعنی 17واں روزہ ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ کرم پر کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا، اس ماہ مبارک سے ہمیں ملایا، اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، نعمتیں حاصل کرنے کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو معزز ناظرین محترم، رمضان المبارک کے فضائل میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے۔ آئیے اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں صرف بندگان خدا کو عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں ہی مصروف رکھنا مقصد نہیں ہے، ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کو اور بھی فضیلتیں حاصل ہیں، یعنی ہم جہاں پر رمضان مبارک میں ایک کامل مومن بننے کی ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے معبود برحق نے ہمارے لیے شیاطین کو قید کر دیا، دوزخ کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا، تاکہ اس ماہ مبارک میں بندگان خدا کو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ صرف روزہ رہنے، نہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے رکھا جائے، بلکہ انہیں اسلام کی اہمیت بھی سمجھائی جائے، اسلام کی تاریخ بھی پڑھائی جائے،
اسلام کے ان پاسبانوں کی تعلیم بھی دی جائے، جیسے رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے جو گزر چکی ہے، اس دن خاتون جنت شہزادی نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یوم وصال کی تاریخ 3 رمضان شریف۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو 10 رمضان المبارک یہ پہلی خاتون اسلام، پہلی شہزادی اسلام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے حق پرست میں اپنا ہاتھ دے کر ایمان قبول کیا، وہ خاتون اسلام ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جانتے ہیں آپ وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، وائف ہے، بیوی ہے، اسی لیے آپ کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ اور تمام ازواج مطہرات میں آپ کو وہ مقام حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد جو گنے جاتے ہیں، جو شمار کیے جاتے ہیں، وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ایک اور ہے حضرت ابراہیم، جو آخری زوج مطہرہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آج ہم رمضان المبارک کے 3 جمعہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یقیناً آج جمعہ کا دن ہمیں یہی بتا رہا ہے، اسلام کی پہلی معرکہ، پہلی جنگ جو ہوئی تھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور دن جمعہ کا بتایا جاتا ہے، تو آج بھی رمضان کی 17 تاریخ ہے اور دن جمعہ کا ہے، اور حالات کچھ ایسے ہیں جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اب حالات سے باخبر ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ گوگل کے ذریعے آپ حالات سے باخبر ہو رہے ہیں۔ تو جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ کہلاتی ہے، یہاں پر میں بالخصوص برادران وطن کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، چاہے وہ کسی ذات سے ان کا تعلق ہو، انہیں یہ بتانا مقصد ہے کہ جنگ کا معنی صرف لڑنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ قرآن مقدس میں جو لفظ جہاد ہے اس کو لے کر بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام لڑائی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام سر قلم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام خون بہانے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام لڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ برادران وطن، میرے غیر مسلم بھائیوں، اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جہاد کا معنی دراصل ہے کوشش کرنا۔ اگر لڑنا مقصد ہوتا، جنگ بدر کی اگر بات کہتے ہیں، اگر لڑنا مقصد ہوتا تو یاد رکھیے اس وقت جس وقت جنگ بدر ہوئی، ہجرت کا 2 سال تھا، جنگ بدر ہوئی، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ حیات ہے ظاہری اعتبار سے، صرف کفار مکہ ہی نہیں، ساری دنیا مل کر، چاہے کوئی بھی ذات سے ان کا تعلق ہو، ساری دنیا مل کر بھی اگر دین اسلام کے خلاف آواز بلند کر لے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھا لے،
اور اپنے اپنے ہتھیار لے کر میدان میں آ جائے تو اس وقت بھی نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت والی نگاہوں کو آسمان کی جانب بلند کر دیتے، اپنے نبوت والے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا دیتے، اپنی نبوت والی زبان سے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، مولا یہ سارے تیرے دین کے دشمن ہیں جو اپنے ساتھ ہتھیار ساز و سامان لے کر آئے ہیں، تیرے دین حنیف کو، تیرے دین مبین کو مٹانا چاہتے ہیں، مولا تو ان کا انتقام لے لے. تو یاد رکھیے قرآن شریف میں جہاں تم جہاد کو لڑائی تصور کرتے ہو نا، وہیں پر ایک لفظ ہے کن فیکن. پلک جھپکنے میں، آنکھ بند کر کے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے، بس اتنے سے وقت میں اللہ نے چاہا تو نبی کی دعا کو سن کر سب کو تہس نہس کر دیتا، تباہ و تاراج کر دیتا، ملیا میٹ کر دیتا. لیکن حاضرین محترم، برادران وطن، یاد رکھ لیں لڑائی مقصد نہیں ہے. اسلام کبھی انتشار کو پسند نہیں کیا، اسلام ہمیشہ اتحاد کو پسند کیا ہے، اتحاد کی تعلیم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، زندگی بسر کر رہے تھے. وہاں دشمنوں نے ستایا، دشمنوں نے ظلم و ستم ڈھایا، دشمنوں نے آپ پر تہمتیں باندھی. تب آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کیے تو یاد کیجئے اس وقت کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے. اس وقت کیا ماحول تھا؟ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، سارے دشمن آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، تیر و تلوار تانے ہوئے ہیں. بس اسی خیال میں کہ محمد ابن عبداللہ جب باہر نکلیں تو ہم ان کو ختم کر دیں گے. لیکن یہ جانتے نہیں کہ خدا کی مصلحت کیا ہوتی ہے، یہ جانتے نہیں کہ نبی کو اللہ نے کیسی طاقت دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، دشمنوں کو پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی اور ان کنکریوں کو دشمنوں کی جانب پھینکا. دشمنوں کے منہ پہ نہیں، چہروں پہ نہیں، فیس پر نہیں، ان کے جسم پر نہیں، بس ان کی جانب پھینکا، ان کے آگے پھینکا. بس وہ کنکریاں پھینکنا تھا. سب کے سب آنکھ رکھتے ہوئے نابینا ہو گئے، یعنی دیکھ نہیں سکے کہ کون گزر رہے ہیں، کہاں سے گزر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں. تب اس سے اندازہ کیجئے اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لڑائی کرنا اگر مقصد ہوتا، اسلام انتشار کو اگر پسند کرتا، اسلام ہتھیار اٹھانے کو ہی بہادری سمجھتا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنکریاں نہیں پھینکا کرتے، بلکہ اپنے صحابہ کو لے کر دشمنوں سے مقابلے کے لیے سامنے آ جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن چاہتے تھے، تبھی تو آپ نے خاموشی اختیار کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، بھائی چارگی کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، تبھی تو آپ نے خدا کے حکم پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا.
مگر دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون، کہ اللہ رب العزت نے ان پر مہر لگا دی ہے، مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں، کان رکھ کر بھی بہرے ہیں، زبان منہ میں زبان رکھ کر بھی گونگے ہیں، دماغ رکھتے ہوئے بھی پاگل ہیں۔ یعنی ان کی مثال یہ ہے، مہر لگ چکی ہے، ازلی دشمن ہے، تمہارے ہی ظلم و ستم کی وجہ سے، تمہاری ہی شدت کی وجہ سے، تمہارے ہی فتنے فساد کی وجہ سے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا گوارا کیا، اپنے وطن عزیز کو، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، خدا کے حکم پر ہجرت کی، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب معلوم ہوا کہ محمد ابن عبداللہ نے یہاں سے مدینہ چلے گئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو مدینے کے گورنر، مدینے کے سرداروں کو یہ پیغام بھیجتا ہے ابو جہل، عبداللہ ابن ابی اور دیگر سرداران مدینہ کو پیغام بھیجتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یثرب میں آ کر پناہ لی ہے۔ جانتے ہو ناظرین محترم، پڑھتے ہیں کہ نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ نام بعد میں ہوا، اس کا نام تھا یثرب۔ یثرب کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ یثرب کی جانب ہجرت کی تو یثرب کے گورنر اور وہاں کے سرداروں کو یہ پیغام بھیجتا ہے ابو جہل کہ محمد ابن عبداللہ اپنی جان بچا کر یہاں آئے ہیں، تم نے ان کو پناہ دی ہے، تم ان کو یہاں سے نکالو ورنہ ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ انصار صحابہ میں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں حج کے ارادے سے، تو اس وقت ابو جہل کہنے لگتا ہے کہ اب دوبارہ آپ لوگوں کو حج کے لیے آنے نہیں دیا جائے گا، چونکہ تم نے محمد ابن عبداللہ کو پناہ دی ہے، دوبارہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھیے ناظرین محترم، برادران وطن ہو کے برادران اسلام، جو نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق ہوتے ہیں، جو کامل مومن ہوتے ہیں، تو وہ کسی زمانے میں اپنی گردن کو نہیں جھکایا، گردن کٹوائی مگر گردن نہیں جھکائی۔ تو کیا کہا اس انصار صحابی نے؟ ابو جہل کو جواب دیا، ٹھیک ہے تم ہمیں حج سے آنے پر روکتے ہو، لیکن ہم بھی یہ طے کرتے ہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کو، تجارت کے جو گروپ جایا کرتے تھے ملک شام کی طرف، تمہارے تجارتی قافلوں کو ہم بھی مدینے سے گزرنے نہیں دیں گے، کیونکہ تم ہمیں خانہ کعبہ کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو، تم ہمیں خدا کے گھر سے روکنا چاہتے ہو، ہم تمہیں مدینے کے بازار سے روکیں گے، مدینے کی گلیوں سے تمہارے قافلوں کو روکیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ دیکھیے جواب کیا دیں، جانے نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم لوٹیں گے، مال لوٹیں گے، ان کا پیسہ لوٹیں گے، ان کی جان لوٹیں گے، ان کی عزت لوٹیں گے، یہ نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا کہ ہم بھی مدینے سے تمہارے قافلوں کو جانے نہیں دیں گے، راستہ روک دیں گے، صرف اتنا کہا۔ اس کے بعد ابو جہل نے
ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک بڑا تجارتی قافلہ روانہ کیا ملک شام کی جانب۔ جب وہ قافلہ واپس ہو رہا تھا تو ابو سفیان کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ہمارے اس قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو ابو سفیان نے بڑی چالاکی سے اپنے تیز رفتار قاصد کے ذریعے ابو جہل کو اطلاع دی کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اتنا سنا تھا، بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ہزاروں کی تعداد میں جوش و خروش کے ساتھ مدینے کی جانب آئے، جبکہ بتایا جاتا ہے اس وقت تک ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں۔ ابو جہل کو اطلاع ملتی بھی ہے کہ اس کا قافلہ امن و سلامتی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے سارے پیسے مال کے ساتھ وہ مکہ واپس آ چکا ہے قافلہ، مگر ابو جہل اپنی شرارتوں پر اڑا تھا، اپنی ہٹ درمی پر اڑا تھا۔ وہ لڑائی کرنا اس کا مقصد تھا، جھگڑا کرنا مقصد تھا۔ جب طے ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک نے آپ کو جو علم غیب عطا فرمایا تھا اس کے ذریعے سے آپ اس بدر کے مقام کا محاصرہ کیا، اس میدان کا محاصرہ کیا، جائزہ لیا۔ اس کے بعد دیکھ کر کہنے لگے اپنے صحابہ کے درمیان، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ولید یہاں مارا جائے گا۔ یعنی بڑے بڑے سرغنے دشمنان اسلام کے نام گن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدر کے مقام کی نشاندہی کر دی کہ یہ یہاں مارا جائے گا۔ اور یاد رکھیے ایمان والو، ناظرین محترم اور برادران وطن، بالخصوص بات کو ذہن میں رکھ لیں، جنگ بدر، جنگ صرف لڑنا اگر ہم سے ہوتا، مسلمان اگر لڑنا چاہتا، اسلام اگر لڑائی کی تعلیم دیتا تو نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتے۔ اور جس وقت اس تجارتی قافلے پر حملہ ہونے کی اطلاع ملی تھی تو فوراً حملہ کر دے سکتے تھے، حملہ نہیں کیا۔ لیکن تم اپنی ہٹ درمی پر اڑے تھے اور لڑنے کے لیے آمادہ تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں تمہاری فوج، 20,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے، روایتوں میں اور کچھ تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں تمہاری فوج ہے ابو جہل کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ ہیں؟ صرف 313 صحابہ۔ اللہ اکبر! اب 313 صحابہ ہزاروں پر بھاری ہو رہے ہیں، کیسے؟ کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، پھر کیسے جیت حاصل کی؟ اسلام کی پہلی جنگ، پہلا معرکہ، پہلا موقع، پہلا مرحلہ، پہلا تجربہ، اور کم مٹھی بھر، جسے کہہ سکتے ہیں مٹھی بھر صحابہ نبی کے، لیکن فتح یاب کیسے ہوئے؟ کامیابی کیسے ملی؟ اگر تم حق پر تھے، مسلمان نا حق تھے اس وقت، جو آج بھی تم تہمت باندھتے ہو، تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ ہتھیار تو تھے نہیں، بے سر و ساما تھے۔ یہاں تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہے، ڈھال ہے، سب کچھ ہے، مگر نبی اور نبی کے صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مگر وہ صحابہ کے دل میں ایمان تھا، جذبہ تھا۔ پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تو ہیں،
لیکن ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، بھائی بہن کا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں کی انہوں نے۔ بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کی جانب سے جب جنگ کی دعوت آ رہی ہے تو آپ قبول تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم بے سر و ساماں ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ پھر کچھ نہیں، بھروسہ خدا کی ذات پر، یعنی سر خدا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، دل نبی کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، اور اپنے پورے جذبہ ایمان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمنان اسلام سے مقابلہ شروع ہوا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے دشمنان اسلام کے نام گنا کر جس مقام کی نشاندہی فرمائی میدان بدر میں، بدر کے میدان میں پورے جس مقام پر، بے شک آج بھی جا کر دیکھیے، شاید وہاں کچھ مناظر بھی نظر آئیں گے، کچھ علامتیں نظر آئیں گی۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابو جہل وہی مارا گیا، عتبہ وہی مارا گیا، شیبہ وہی مارا گیا، ولید وہی مارا گیا، سارے کے سارے دشمنان اسلام نیست و نابود ہو گئے۔ تو ہزاروں کی فوج کہاں گئی، وہ ہتھیار کہاں گئے؟ تو اسی لیے ناظرین محترم، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، بلکہ ایمان والوں کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ کا نتیجہ ہے کہ اسلام پھیلا ہے، اور آج تک ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا دامن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام پر ثابت قدم رہیں اور اللہ اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دنیا کی ریاکاری سے بچیں، دنیا کی شہرت سے بچیں۔ تو انشاءاللہ وہ جنگ بدر کا دن تھا، اور آج بھی رمضان کی 17 تاریخ اور جمعہ کا دن ہے، اور حالات بھی کچھ ایسے کشیدہ ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو جس طرح اصحاب بدر کو اللہ نے فتح یاب فرمایا ہے، آج کے اس پرآشوب دور میں، اس پرفتن دور میں، آج کے اس کٹین ماحول میں اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار